شہر ظلمت میں چمکتا ہوا جگنو بولے، شہر ظلمت میں چمکتا ہوا جگنو بولے، آج سر چڑھ کے یہاں پیار کا جادو بولے، تیری آواز میں کچھ ایسی کشش ہے قاسم جس طرح وقت سحر پھولوں کی خوشبو بولے، تیری آواز میں کچھ ایسی کشش ہے قاسم جس طرح وقت سحر پھولوں کی خوشبو بولے۔ بہت خوبصورت انداز میں، بڑے انوکھے لب و لہجے میں، بہت عمدہ شاعری، ایک ایک شعر آپ تک استاذ الشورا حضرت قاسم ندیمی صاحب قبلہ آپ تک پہنچا رہے تھے۔ انشاءاللہ آپ حضرات جب دوسرے راؤنڈ میں آئیں گے تو آپ ایک الگ رنگ دیکھیں گے اور بہت خوبصورت اشعار انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا۔ ذرا سا گڑھوا ضلع میں شاعری سننے کا جو رواج قائم ہے اس سے ذرا سا الگ ہٹ کر کے ہمارے دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام گڑھوا کے اساتذہ کرام نے اراکین و منتظمین میں ایک خوبصورت اور عمدہ ترین لب و لہجے کے شاعر کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی تو شروعات ہے، مکمل رات باقی ہے۔ آج مکمل طور پہ قاسم ندیمی صاحب کو آپ سنیں گے اور آپ کا دوسرا مہمان شاعر اسلام جناب قاری جہانگیر گونڈوی صاحب بہت جلد اسٹیج محبت پہ حاضر آنے والے ہیں، اور الحمدللہ وہ وسیم شخصیت جو انگلینڈ سے چل کر آپ کے اشتیار محبت میں گڑھوا شہر میں حاضر ہیں، مفسر قرآن، خطیب اعظم عالم اسلام حضرت علامہ سید ابو الحسن اشرفی الجیلانی، چیئرمین القرآن امام احمد رضا فاؤنڈیشن انگلینڈ تشریف لا چکے ہیں، بہت جلد اسٹیج محبت پہ حاضر آنے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جماعت اہل سنت کی ایک بیدار شخصیت محترم جناب قاری طیب ضیاء صاحب قبلہ اشرفی جو لکھنؤ کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی اسٹیج محبت پہ حاضر آنے والے ہیں۔ میں بلا تاخیر قاسم ندیمی صاحب قبلہ کی شاعری کے بعد میں اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں چل رہا ہوں جن کا خطاب سننے کے لیے صرف گڑھوا اور پلامو نہیں بلکہ پورا ہندوستان بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ اور بڑا حسین لمحہ ہے کہ اسٹیج محبت میں ہمارے حاجی صاحب حاجی نظام الدین صاحب، الحاج ڈاکٹر یاسین صاحب قبلہ، گڑھوا ضلع انجمن کے صدر محترم جناب مدنی خان صاحب، نسیم اختر صاحب، ہمارے ماسٹر مجاہد خان صاحب، جناب ماسٹر جناب الحاج مختار احمد صدیقی صاحب، نسیم خان صاحب، سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء کرام سے مکمل اسٹیج الحمدللہ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسے حسین اور بیدار ماحول میں مفکر اسلام مجاہد دعویٰ کا خطاب آپ سننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قاسم ندیمی صاحب قبلہ نے جس انداز میں اشعار آپ تک پہنچائے ہیں اس کی روشنی میں میں 4 مصرے تیزی کے ساتھ آپ تک پہنچا دوں۔ سنیں گے آپ حضرات؟ سنیں گے؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ سنیں گے؟ سب لوگ ہاتھ اٹھائے، پیچھے والے لوگ بھی محبت کے ساتھ اہل منبر حضرات جتنا آپ حضرات نے محبتوں سے نوازیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے، علاقے کے تمام شورائے کرام، حسیب اللہ جگر صاحب، یوسف رضا صاحب، حضرت سید محمد رضا صاحب، قاری قدرت اللہ صاحب، شاعر اسلام جناب مولانا فیضان رضا صاحب، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ان تمامی شورائے کرام کی پاکیزہ موجودگی میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ ملک تو ہیں میری فرد خطا سنبھالے ہوئے۔ دیکھیں علماء کرام، مفتی مجاہد صاحب قبلہ اور حضرت قاری راحت حسین صاحب قبلہ کی دعائیں لیتے ہوئے اور بزم نعت کے حوالے سے اس وقت مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ کی شاعری انڈیا میں نہیں نیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں الحمدللہ اس وقت گردش کر رہی ہے۔ حضرت کی شاعری بڑے بڑے علماء کرام استفادہ کر رہے ہیں الحمدللہ حضرت کی شاعری سے۔ میں حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے ان 4 مصروں کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہا ہوں کہ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ اور نبی کے اسم گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے۔ نبی کے اسم گرامی کا فیض تو دیکھو، نبی کے اسم گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے۔ اور آپ کی شاعری کا تیور یہ بول رہا تھا کہ بہت عظیم ہے مذہب، بہت
عظیم ہے مذہب امام اعظم کا، ہے جس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے، بہت عظیم ہے مذہب امام اعظم کا، ہے جس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے، ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہیں سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ حضرات اب لیجئے بلا تاخیر مفکر اسلام مجاہد دورہ کی بارگاہ میں چلے اور پورا مجمع ذرا جھوم کر حضرت کا استقبال کریں، لگے کہ آپ حضرت کے جملوں سے مصافحہ اور معانقہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ آج تقریباً 3-4 سالوں سے بلکہ اس سے پہلے سے الحمدللہ مطالبہ جہیز پہ حضرت نے ایسی گفتگو فرمائی ہے کہ آج پورا گڑھوا ضلع نہیں بلکہ جھارکھنڈ میں اس کا اثر دکھ رہا ہے، اور گاؤں گاؤں علاقہ مطالبہ جہیز کے خلاف تحریک اور مشن چلا کر لوگ میٹنگ کر رہے ہیں اور مطالبہ جہیز کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت کی دعاؤں کے سہارے انجمن شان وطن نے بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے، آپ حضرات اگر دعاؤں سے نوازیں تو انجمن شان وطن کی بھاگیداری اس تحریک میں شامل ہے۔ اور ایک ضروری اعلان تیزی کے ساتھ سن لیں کہ آنے والے 11 اپریل کو گڑھوا میں پورے گڑھوا ضلع کے علماء کرام، صرف علماء کرام، ائمہ حضرات، دارالعلوم کے تمام اساتذہ اور دیگر علماء کرام، شورائے اسلام کی ایک بیٹھک گڑھوا میں انجمن شان وطن کے حوالے سے بلائی گئی ہے۔ پورے گڑھوا ضلع کے علماء کرام 11 اپریل کو گڑھوا ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ مطالبہ جہیز کے خلاف مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ کی گفتگو کے حوالے سے جو ابھیان چلا ہے، اب دور دور تک اس کا اثر، اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آئیے اسی شخصیت کا آپ استقبال کرنے جا رہے ہیں جس عظیم شخصیت کی گفتگو سننے کے لیے بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ججز حضرات حضرت کی گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ آئیے جھوم کر نعرہ لگائیے اور مفتی مجاہد حسین صاحب کا استقبال کیجئے سب لوگ، نعرہ تکبیر۔ اچھا ایمانداری سے بولیے، اتنا بڑا مجمع ہے، اگر آپ دل کی آواز کا استعمال کر کے اگر نعرے کا جواب دیں گے تو آپ کی آواز دارالعلوم کے کیمپس سے باہر نکل کر وایا بریلی مدینہ شریف پہنچ جائے گی۔ تو ذرا ایسی آواز نکالیے کہ ایک رنگ اور ایک خوبصورت ماحول دیکھنے کو ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد دورہ، مناظر اہل سنت، مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ، جشن دستار عالمیہ، دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام گڑھوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ان 4 مصروں کے ساتھ حضرت کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ اپنے مسکن کی طرف، گھر کی طرف جاتا ہے، اپنے مسکن کی طرف، گھر کی طرف جاتا ہے، دل میرا روضہ اطہر کی طرف جاتا ہے، کیا مدینے کی کوئی راہ دکھائے گا ہمیں؟ پانی خود بہہ کے سمندر کی طرف جاتا ہے۔ سرپرست اجلاس پیر طریقت عزیز ملت شہزادہ حضور حافظ ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، سربراہ اعلیٰ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، صدر اجلاس پیر طریقت مظہر حضور حافظ ملت استاذ الکریم و استاذ الاساتذہ حضرت علامہ الحاج محمد نصیر الدین صاحب قبلہ عزیزی دامت برکاتہم العالیہ، سربراہ اعلیٰ دارالعلوم قادریہ بگھاڑو سون بھدر، یہ دونوں حضرات ابھی اسٹیج پر تشریف فرما نہیں ہیں،
لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ دونوں بزرگ اپنے اپنے قیام گاہ سے میری آواز سن رہے ہوں گے۔ دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام کے نائب سرپرست علی جناب الحاج مختار احمد صاحب صدیقی زیدہ مجدہ، دارالعلوم کے صدر علی جناب الحاج ڈاکٹر محمد یاسین صاحب قبلہ انصاری زیدہ مجدہ، دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ علی جناب الحاج محمد نظام الدین صاحب انصاری زیدہ مجدہ، ابو الحجاج، یہ نیا ٹائٹل میں نے دیا ہے، آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا، حضرت الحاج محمد شرف الدین صاحب قبلہ زیدہ مجدہ، نقیب محفل محب گرامی حضرت حافظ محمد طبیب عالم صاحب طبیب زیدہ مجدہ، ہمارے بغل میں تشریف فرما محب گرامی حضرت علامہ مولانا محمد سمیع اللہ صاحب صدیقی زیدہ مجدہ، اور علاقے کے ڈھیر سارے علماء کرام کے سب کا نام لوں اگر گڑھوا ضلع کے کسی جلسے میں تو 15-20 منٹ کا سمے تو برباد ہو ہی جائے گا۔ نقیب کا کام ہوتا ہے تل کو تاڑ بنانا، سرسوں کو پہاڑ بنانا۔ یہ پہلے آپ نے سنا ہوگا، اب تو برادری بھی بدل دے رہے ہیں۔ ماسٹر مجاہد صاحب صدیقی ان کو خان بنا دیا، مدنی صاحب خان ہے، پتہ نہیں کب ان کو صدیقی بنا دیا، نسیم اختر صاحب انصاری ہیں، پتہ نہیں کب ان کو خان بنا دیا۔ تو اللہ بچائے ان لوگوں کی زد سے ہر مسلمان کو۔ تمام معزز حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں مل کر احترام و عقیدت کے بھرپور جذبات کے ساتھ آقا انعامدار کونین کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی آپ نے شہنشاہ ترنم شاعر اسلام حضرت قاسم ندیمی صاحب کی بڑی شائستہ، پاکیزہ اور سنجیدہ شاعری سماعت فرمائی۔ نعت کا شاعر اگر نعت پڑھے تو ان کو حضرت قاسم ندیمی سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے نعت پڑھی جاتی ہے۔
اس لیے کہ آج بڑے بڑے شاعروں میں بے راہی پیدا ہو، نعت پڑھتے ہوئے کن آداب کا لحاظ کرنا چاہیے، اکثر شعراء اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فیضان رضا صاحب سلامی بھی ابھی دکھے، آگے ان کی شاعری بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں بھی تقریر کرنے سے پہلے بنا کچھ شعر پڑھے، تقریر کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کر پاتا ہوں۔ وہ اسٹارٹر کا کام کرتی ہے نعت پاک، تقریر کی گاڑی اسی سے چلتی ہے ہماری۔ ہماری نظر میں نعت کا اردو زبان میں اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی شاعر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کے محبوب کو مخاطب کر کے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ، جب دنیا کی ہر شے آپ کے لیے ہے تو اس غلام کی بھی جب جب زبان کھلے گی آپ ہی کے ذکر میں کھلے گی، آپ ہی کے پیغام کی تبلیغ میں کھلے گی، اور اس لیے کھلے گی کہ سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، جب ان کی بات چلے، تو پھر یہ سلسلہ دن رات تا حیات چلے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت مطلع ہے، بہت عمدہ مطلع حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دن رات تا حیات چلے، اور نماز و روزہ، جہاد و سفر ہو یا اخلاق، نماز و روزہ، جہاد و سفر ہو یا اخلاق، کسی بھی رخ سے چلے مصطفیٰ کی بات چلے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، ذرا مچل کے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر نعرے کا جواب دے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور سراج ملت، فیضان حضور شمس ملت، حضور عزیز ملت، حضور نصیر ملت، سبحان اللہ۔ اور سرور و کیف ہو، غم ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، سرور و کیف ہو، غم ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، چلے تو صرف حبیب خدا کی بات چلے، چلے تو صرف حبیب خدا کی بات چلے۔ اور بیان کرتا ہے وائس جو خلد کی زینت، بہت خوبصورت ہے، ہوگی، بیان کرتا ہے وائس جو خلد کی زینت، بس ایک بار مدینہ ہمارے ساتھ چلے۔ اچھا ہے، کیا کہنے ماشاءاللہ، بس ایک بار مدینہ ہمارے ساتھ چلے، واہ واہ واہ، بس ایک بار مدینہ ہمارے ساتھ چلے۔ اور شراب نوشی مجاہد حرام ہے لیکن، شراب نوشی مجاہد حرام ہے لیکن، شراب نوشی مجاہد حرام ہے لیکن، اگر ہو جامع مدینہ تو ہاتھوں ہاتھ چلے۔ اچھا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، اگر ہو جامع مدینہ تو ہاتھوں ہاتھ چلے۔ جامع مدینہ
ہائے 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 تو ہاتھوں ہائے 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 جی 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 اور چلے تو صرف حبیب خدا کی بات چلے. یہ 50 روپے انعام ملے ہیں حاجی محمد شرف الدین صاحب کی طرف سے. یہ اس زمانے کے آدمی ہیں جنہوں نے اس سال پہلی بار 2000 کا نوٹ دیکھا ہے. تو ظاہر ہے 50 روپے بہت ہیں. جی بیان کرتا ہے وائز جو خلد کی زینت. بیان کرتا ہے وائز جو خلد کی زینت. بس ایک بار مدینہ ہمارے ساتھ چلے تب اوقات کا پتہ چلتا ہے. ایک بار اور جھوم کر اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. حضرات جس مذہب کو ہم ماننے والے ہیں، مذہب اسلام، وہ صرف یہی نہیں ہے کہ خود ایک پاکیزہ مذہب ہے، زندگی اور بندگی کا مکمل دستور ہے، حیات انسانی کا مینوفیسٹو اور منشور ہے. بلکہ اسلام کی مرضی یہ ہے کہ پورے دنیا میں ایک ایسی سوسائٹی ہو، ایسا معاشرہ ہو، ایسا سماج ہو جو سیکسول کرائم سے، جنسی جرائم سے، زناکاری اور بدکاری سے پاک. یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے اور اسلام چاہتا بھی یہی ہے. سماج ایسا ہو جہاں نہ ریپ کی گنجائش ہو، نہ بلاکار کی گنجائش ہو، نہ آپسی سہمتی سے اویس سمبند کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ اور اسی لیے اسلام دوسرے دھرموں کے ویرد گھر گرہستی کا جیون بسانے سے روکتا نہیں، بسانے کی بات کرتا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر ترک دنیا نہیں ہے. دنیا میں رہ کے جو مانو جات کی سیوا کرے، ان کے کیریکٹر کردار کی حفاظت کرے، سماج کا کام کرے، اس سے اچھا مسلمان کو جی 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 واہ واہ واہ. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں، ان کا نام ہے امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ علیہ. ان کے سماج میں ڈھیر سارے فتنے پیدا ہوئے، فساد پیدا ہوئے، بدعقیدگی پیدا ہوئی، بدعملی پیدا ہوئی. تو اس دور نے کیا کیا؟ اس دور کے علماء نے کہ اپنے کردار اور کیریکٹر کی حفاظت کے لیے انہوں نے مانو سماج کو تیاگ کر جنگلوں میں کٹیا بنائی،
کہ چھوڑو ان کو ان کے حال پر، چلو وہاں اللہ اللہ کا۔ چلے گئے علماء اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا کردار بچانے کے لیے پبلک کو مجدھار میں چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے۔ امام ابو اسحاق اسفرائینی آبادی سے نکلے، جنگل میں پہنچے، تنہائی میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد کرنے والے علماء کو سمبودھت کر کے بولے، یا اکلت الحشیش انتم ہاہونا و امت محمد فی الفتن، ایک گھاس پھوس کھانے والوں تم لوگ یہاں آ گئے ہو اور رسول اللہ کی امت فتنے میں پڑی ہوئی ہے۔ جس دور میں رسول اللہ کی امت کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے تو فتنوں سے بچانا سب کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ فضاؤں میں لہرائیں سب لوگ، نعرہ رسالت، مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ماشاءاللہ، واہ واہ۔ اس لیے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج میں ایک عالم کی حیثیت نبی کے نائب اور جانشین کی ہوتی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہتا، خدا کے رسول کہتے ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء نحن لم نورث درہما ولا دینارا انما نرث العلم، علماء میرے وارث و جانشین ہیں، ہم کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بناتے ہیں تو اپنے علم کا وارث بناتے ہیں۔ نبی کا کام ہوتا ہے بگڑے ہوئے انسانی سماج کو سدھارنا، نبی کا کام ہوتا ہے جہنم کی راہ پر چلنے والی انسانی برادری کو وہاں سے ہٹا کے سورگ اور جنت کی راہ پہ چلا دینا۔ اور جب نبی کی یہ ذمہ داری ہے تو ہمارے نبی تو آخری نبی بن کے تشریف لا چکے، اور اب ہماری نگاہوں سے اوجھل بھی ہو چکے، ان کی زندگی اوجھل ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہیں پر ایک بات میں عرض کر دوں، اللہ رب العزت نبیوں کو بھی موت دیتا ہے، چونکہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا، لیکن امتی کی موت میں اور نبی کی موت میں بہت بڑا انتر ہوتا۔ نبی کیسے مرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے دنیا جہان کو عقیدہ دیا ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی موت نبیوں کو بھی آئے گی۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے سب کو موت آئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، ایک سیکنڈ ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے ان کو، اور ایک ہی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی۔ نبیوں کی موت کیول اتنی ہوتی ہے کہ ان کا جیون ہماری ظاہری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، ورنہ نبی جیسے کل زندہ تھا آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔
اور اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے سادہ لفظوں میں نہیں قسم کھا کے کہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے تو نبی نے اپنے پیچھے پورے سماج کی ہدایت و رہنمائی کے لیے علماء کو چھوڑا۔ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سماج سے آگے آنکھیں بند کر کے کسی گوشے میں نہ بیٹھے، کسی خانقاہ میں نہ بیٹھے، فیلڈ میں آ کے ویسے کام کریں جیسے خواجہ اجمیری نے کیا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ خواجہ کے دیوانوں، ایک ایک ہاتھوں کو غریب نواز کے نام پہ اٹھا لو، بڑے مقدر والو ہو کہ آج 6 رجب المرجب کی مقدس تاریخ بھی ہے اور غریب نواز کا فیضان حاصل کرے، سب لوگ ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنجر کی دھرتی میں بھی عبادت کی بہت جگہ ہے، بیٹھ جاتے اپنی خانقاہ میں، کرتے رہتے رات دن اللہ اللہ، لیکن انہوں نے اپنی ماتر بھومی تیاگ کے بھارت ورش کی طرف ہجرت کی، اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، جنہیں بنو اسرائیل کے انبیاء ایک ایک علاقے میں انسانوں کی ہدایت کا کام کرتے تھے۔ خواجہ جیسے جانشین نبوت نے پورا ہندوستان کو چن لیا، پورے ہندوستان کو چن لیا، اور یہاں کی ولایت دے کے بڑے پیر نے بھیج دیا یہاں۔ رسول اللہ نے بھیجا ہندوستان، اور بڑے پیر کے توسط سے ملی ہندوستان کی ولایت و حکومت، اور ایسی حکومت ملی جو 8-9 سال سے کنٹینیو چل رہی ہے۔ کسی پارٹی کا پرائم منسٹر بن جائے، چادر جاتی ہے آج تک، جاتی ہے آج تک۔ نہ جانے کتنے چیف منسٹروں کی چادر پہنچ چکی، واجپئی جی کی پہنچ گئی، آڈوانی جی کی پہنچ چکی ہے، پاکستان والے لے کے آتے ہیں، آ رہی کی نہیں آ رہی؟ خیر یہ تو ضمنی بات تھی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام وہ مذہب ہے جو ایک پاکیزہ انسانی سماج کی تشکیل دینا چاہتا ہے، جہاں کسی طرح کی بے حیائی نہ ہو، بدکرداری نہ ہو۔ اس لیے اسلام دنیا تیاگنے کی بات نہیں کرتا، شادی وواہ کر کے گھر گرہستی والا جیون ویتت کرنے کی بات کرتا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے دنیا جہان کے کنواروں کو مخاطب کر کے شادی کی رغبت ان کو اسی لیے دلائی کہ کنواروں کی تعداد بڑھے گی نا تو سیکسول کرپشن بڑھے گی، اور شادی شدہ لوگوں کی جتنی تعداد بڑھے گی سیکسول کرائم میں اتنی کمی آئے گی، گراف گرے گی۔ ہمارے پیغمبر جانتے ہیں، اس لیے دنیا جہان کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے میرے نبی نے کہا، توجہ چاہوں گا سید صاحب قبلہ، میں تو سوچ رہا تھا چمرہی والی تقریر کر دوں، مزہ آتا تھا، لیکن اب اتنا قریب ٹھیک نہیں رہتا ہے ٹاپک اٹھانا، لیکن بہت اچھا ٹاپک اٹھ گیا تھا، خیر لیکن ملتا جلتا رہے۔ حافظ طبیب صاحب آپ کو دے دی، بہت اچھی گفتگو ہو گئی۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے پیغمبر نے ترغیب دلائی شادی کرنے، دوسرے دھرم والے تو خدا تک پہنچانے کے لیے سب چھوڑوا دیتے،
ہے کہ نہیں؟ سب چھوڑوا دیتے ہیں. ہمارے چیف منسٹر بھی اسی میں اتر پردیش کے. ارے جو بات ہے اس میں کیا ہے؟ ڈر لگتا ہے آپ لوگوں. ہم الہ آباد میں بول دیتے ہیں, اتر پردیش میں بول, اتنا جھارکھنڈ میں نہیں بول دیتے. خدا تک پہنچانے کے لیے دوسرے لوگ سب چھوڑوا دیتے ہیں. شادی مت کرو, گھر گرہستی والا جیون مت بتاؤ, عورتوں سے رشتہ ناتا سب چھوڑ دو, تب خدا تک پہنچو. ہمارے پیغمبر نے دنیا جوان کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. پیغمبر نے فرمایا, اے جوانوں کی جماعت, اگر شادی کی کیپیسٹی ہے شریرک روپ سے بھی آرتھک روپ سے بھی, دونوں کیپیسٹی ہونی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ اگر شادی کرنے کی کیپیسٹی ہے تو ضرور شادی کرو. شادی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تم ناجائز تاک جھانک سے بچ جاؤ گے. یہ شادی تمہاری نگاہ. کیا کرنے واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار عالمیت, دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام گڑھوا, مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شادی تمہاری نگاہوں کو پست کر دے گی. تم ناجائز طور پر کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے سے بچ جاؤ. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اور یہ شادی تمہارے کیریکٹر کی, تمہارے چرتر کی رکھا کرے گی. احسن للفرج, حفاظت کرے گی. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, ہو سکتا ہے آرتھک روپ سے کوئی کمزور ہو, شریرک روپ سے بھلے ٹھیک ہو, سوستھ ہو, 70 سال کے بابا ہو سکتے تو جوان کا نہیں ہو سکتے. ایک دم میڈیکل رپورٹ ہے کہ ایک دم شریرک روپ سے سوستھ ہے, 70 سال کی عمر ہے کہ نہیں؟ سب سمجھ گئے ہوں گے. ابھی تک اندر ہیں, باہر آئے بھی نہیں. دعا کیجئے اندر ہی رہیں ایسے لوگ. سماج ایسے لوگوں سے, اسلام ایسے لوگوں سے سماج کو بچانا چاہتا, اندرے رہنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کوئی شریرک روپ سے سوستھ ہو, شادی کی صلاحیت ہے اس کے اندر, لیکن آرتھک روپ سے سوستھ نہیں ہے. بیوی کو نہ رہائش دے سکتا ہے, نہ کھانا پینا دے سکتا ہے, نہ کپڑا لگتا دے سکتا ہے, اور شادی کرنے کے بعد یہ تینوں چیزیں کمپلسری ہیں شوہر پر نہیں ہے, تب بھی بدماشی کرنے کی انومتی نہیں ہے. تب اسلام نے ترکیب بتایا, فعلیہ بالصوم, گڑبڑ سڑبڑ مت کرنا. آرتھک استھتی تمہاری ٹھیک نہیں ہے, شریرک روپ سے تم شادی کے لائق ہو تو روزہ رکھو. یہ روزہ تمہاری شہوت کو, تمہاری جنسی خواہشات کو توڑ دے گا, پھر بھی تم بدکرداری سے بچ جاؤ. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے, واہ واہ واہ, ہائے ہائے ہائے. تو جو سماج خدا تک پہنچانے کے لیے شادی کو چھوڑواتا تھا, ہمارے نبی نے انسان اور انسان کی فطرت کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ نہیں, یہ شادی خدا تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. سنو, من تزوج فقد استکمل نصف الدین, جس نے شادی کر لیا اس کا آدھا دین کمپلیٹ.
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْبَاقِي 50% اب تو کمپلیٹ ہو ہی گیا، 50% میں اللہ سے ڈرتے رہو، 100% کمپلیٹ ہو جائے گا. ہے کہ نہیں؟ میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ دیکھیں جو حدیث میں نے پڑھی بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ، ابو داؤد، صحاح ستہ کی انسان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام کھڑے ہو، نعرہ رسالت حضرت علامہ سید ابو الحسن اشرفی الجیلانی، علماء اہل سنت، خطیب اعظم عالم اسلام حضرت علامہ سید ابو الحسن صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی انگلینڈ، حضرت قاری طیب ضیاء صاحب قبلہ اشرفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام حضرت قاری جہانگیر صاحب قبلہ گونڈوی، نعرہ تکبیر. آپ کے وطن کو جا چکا، آپ کو بلا بھی دیا. سبحان اللہ. اجازت ہے حضرت؟ آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. جو لوگ کھڑے ہیں سامنے، وہ لوگ سامنے گیٹ کے سامنے سے سب قریب آ جا کے بیٹھے، محفل میں بیٹھے. جو لوگ سامنے گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں وہ لوگ آ کر کے بیٹھے. بھائی حضرات آپ ہی لوگوں سے کہہ رہے ہیں، آپ ہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے وہاں نہ کھڑے رہیں بلکہ قریب آ کے بیٹھے. حضرات بڑی مسرت کی بات ہے، شیخ الحفاظ حضرت حافظ محمد شمیم صاحب قبلہ کا، فخر القراء قاری محمد کمال الدین صاحب قبلہ کا آپ لوگ شکر ادا کیجئے کہ انہوں نے قاری محمد طیب ضیاء کے مادھیم سے انگلینڈ سے ایک شاندار مقرر امپورٹ کیا. اب تک کوئی امپورٹڈ اسپیکر یہاں نہیں آیا تھا شاید. آج پہلی بار آپ ایک امپورٹڈ اسپیکر کی تقریر سماعت فرمائیں. مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا سید شاہ ابو الحسن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے لیے نئے، میرے لیے پرانے، کیونکہ میں ان کے قائم کردہ ادارہ جامعہ ابو الغوث غازی پور میں 3 سال تقریر کر چکا ہوں. کنٹینیو. تو الحمدللہ حضرت کی تقریر بڑی سنجیدہ ہوتی ہے، علمی ہوتی ہے. لندن کی تقریر جیسی ہو سکتی ہے ویسے ہی ہوتی ہے. میرے بعد انشاءاللہ آپ ان کی تقریر سماعت فرمائیں گے. جتنی دیر ہمارا ٹائم ہے اشارہ کر دیجئے گا آپ لوگ کوئی بھی. ہم تو بہت پرانے ہیں گڑھوا کے لیے، جب تک مریں گے نہیں شاید آپ لوگ میری تقریر سنیں گے. جی درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور قریب 35 سال سے کنٹینیو اس اسٹیج پہ ہر سال لگ بھگ تقریر کرتا ہوں، لیکن یہ لوگ نہیں چھوڑتے. ہاں خیر. ارے کیا ہوا، سرپرست تو حاجی مختار صدیقی صاحب جو بھی تقریر کرتے ہیں. جی یہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. تو میرے ٹھیک دنیا والوں کے الٹ خدا تک پہنچنا ہے شادی مت کرو.
نبی نے کہا کہ دین مکمل کرنا ہے تو شادی کر لو 50% کمپلیٹ ہو جائے گا شادی کرنے سے آدھے میں اللہ سے ڈرو گے تو 100% تمہارا دین مکمل ہو جائے گا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْغَالِ یہ کیوں شادی کی رغبت دلائی اسلام نے پیغمبر اسلام نے اس لیے دلائی کہ شادی کے لائق بنا شادی کے لوگ جتنے زیادہ سماج میں بڑھیں گے سیکسول کرپشن اتنا زیادہ بڑھے گا اور اسلام اس کو روکنا چاہتا ہے پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتا ہے اس لیے نکاح کی رغبت دلائی ایک صحابی رسول ہیں حضرت عکاف ابن بشر تمیمی رضی اللہ تعالی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے شادی کی صلاحیت تھی ان کے اندر یعنی شریرک روپ سے بھی سوستھ تھے اور آرتھک روپ سے بھی سوستھ تھے حقوق زوجیت جسمانی اعتبار سے بھی مالی اعتبار سے بھی ادا کرنے کی کیپیسٹی تھی ان میں لیکن اس کے باوجود انہوں نے شادی نہیں کی تھی اور پیغمبر کی محفل میں بیٹھے تھے تو پیغمبر نے ٹوک دیا کہا کہ حضور میں نے تو شادی نہیں کی ہے تو جانتے ہیں ہمارے پیغمبر نے کیا فرمایا سب کے لیے نہیں اسی کے لیے جس کو کیپیسٹی اِنَّكَ اِذًا مِّنْ اِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ شادی کی کیپیسٹی رکھتے ہوئے بھی اگر تم نے شادی نہیں کی تو تم انسان نہیں شیطان کا بھائی ہو شیطان کیپیسٹی ہے اور شادی نہیں کی تم نے اِنَّكَ اِذًا مِّنْ اِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ تم تو شیطان کا بھائی ہو وَلَوْ كُنْتَ فِي النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُحْبَانِهِ تم تو مسلمان ہو اسلامی سماج کی ایک اکائی ہو اگر کہیں کرسچینز کمیونٹی میں ہوتے تو تب تو تم کو پادری کا پوسٹ دے دیا گیا گرجا گھر کا پجاری بن دیا گیا وَلَوْ كُنْتَ فِي النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُحْبَانِهِ تم تو مسلمان ہو اگر کہیں عیسائیوں میں ہوتے نا تو تم کو پادری بنا لیتے لوگ اپنا یہ سنیاسی ہے دنیا تیاگ کرنے والا یہ راہب بننے کا اقدم اقدار تم کو بنا دیتے پادری پھر میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بات ہنسنے کی نہیں ہے غور کرنے کی کاشرارکم عزابکم سماج میں سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جو شادی کی کیپیسٹی رکھتے ہوئے کنوارے بیٹھے سب سے بدتر لوگ کیونکہ سب سے زیادہ بدماشی وہی کرتے ہیں سب سے زیادہ سیکسول کرپشن کا الزام انہی کے اوپر نبی نے سماج کو سیکسول کرپشن سے بچانے کے لیے کہا شرارکم عزابکم تم میں سب سے زیادہ شریر اور بدماش تمہارے کنوارے ہیں وَأَرَازِلُكُمْ عزابکم فی الموت کہ زندگی بھی ان کی بدتر ہے موت بھی ان کی بدتر ہے زندگی بھی بدتر ہے کیپیسٹی ہے شادی کی اور نہیں کر رہا ہے ہم کو بتانے کی ضرورت ہے کیسے بدتر ہے کیسے گزارتا ہے 24 گھنٹہ وہ کیپیسٹی ہے شادی نہیں ہے ہائی پاور یوز نہیں ہو رہا ہے کیسے گزارے بدتر زندگی بھی بدتر ہے موت بھی بدتر ہے مرے گا تو کردار بچا کے شاید لے جا پائے تو جو کردار بچا کے نہیں لے جائے تو ظاہر ہے اس کی موت بھی بہتر نہیں کہا کہ ارازلو موتاکم یہ تمہارے مردوں میں سب سے رزیل مردے ہیں یہ ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا پھر میرے پیغمبر نے کہا کہ سنو
انسان کو خالی انسان نہیں نیک لوگوں کو غلط راہ پر ڈالنے کا سب سے سشکت اگر کوئی مادھیم ہے تو عورت ہے. سب سے پاورفل مادھیم کیا ہے؟ صالحین کو بہکانے کا، نیک لوگوں کو عورت. بڑے بڑے پیر پھنس جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مطلب پیر نام نہا تتھا کتھت پیر ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ مارکیٹ میں جو کاروبار چل جاتا ہے تو برانڈڈ مال کے ساتھ ڈپلیکیٹ مال کا انبار لگ جاتا ہے. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ پیر بننے سے یار فری میں بہت گفٹ ملتا ہے، نذرانہ ملتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو بیچارہ اصلی ہے جس کو دے رہے ہیں لوگ عقیدت میں. تو ڈپلیکیٹ پیر سوسائٹی میں بہت پیدا ہو گئے. شاندار ہے، کمپٹیشن تو ہوتا ہی بھائی کاروبار میں، خالی پیسہ دے ہے کہ نہیں؟ لیکن بڑے بڑے پیروں کو شیطان نے اپنے جال میں عورت کو مادھیم بنا کے، چارہ بنا کے پھنسا دیا. پھنسایا کہ نہیں پھنسایا؟ ہمارے پیغمبر نے اسی لیے پہلے ہدایت دی، مال الشیطانی ابلغ فی الصالحین من النساء. نیک لوگوں میں شیطان کو بہکانے کے لیے سب سے اثردار ہتھیار عورت ہے. عورت ہے. اب پھر میرے پیغمبر نے ایک واقعہ سنایا کہ سنو، گزشتہ امت میں ایک آدمی تھا تو ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اس نے کنٹینیو 300 سال تک اللہ کی عبادت. کتنا دن؟ بھائی اگلے زمانے میں امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، کہے کہ 300 سال کیسے زندہ رہا. ہمارے پیغمبر کی حدیث ہے، آمار امتی بین 60 و 70. امت محمدیہ کے ایج کا جو ریشیو ہے یہ 60 بٹوین 60 and 70 اتنے 60-70 کے بیچ عمر ہے ان کی. یہ اس امت کے عمر کا ریشیو ہے. جنرل اسی میں 60-70 کے بیچ دیہانت ہو جاتا ہے لوگوں کو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ نبی کی حدیث ہے. لیکن گزشتہ امتوں میں لمبی زندگی ملتی تھی لوگوں کو. اس آدمی نے کنٹینیو 300 سال تک اللہ کی عبادت کی، مگر ایک عورت کے عشق میں ایسا پھنسا کہ عابد تو عابد مسلمانوں نے رہا، کافر ہو. بھلے پھر حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی تھی، پھر اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ مومن ہوا، مگر بہکا تھا اتنے دنوں. عورت سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا. اس لیے اے اکاف شادی کرو، شادی کرو. تو جب یہ حدیث سنی حضرت اکاف ابن بشر تمیمی نے تو کہا حضور اب تو میں تب تک اٹھوں گا نہیں جب تک کہ آپ اسی مجلس میں اپنی پسند کی کسی عورت سے شادی نہ کریں. کیا کہنے ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو بتاؤ میں لہرا لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار عالمیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اپنی پسند کی کسی عورت سے آپ شادی کر دیں. اور آج کل کونو مولانا آپ کو مشورہ دے تب آپ کا کہیے اچھا تا ٹھیک ہے لڑکی دیکھیے ہائٹ ذرا 5.5 فیٹ سے زیادہ ہو تو اچھا رہے گا، کلر ذرا فیئر ہونا چاہیے اور تھوڑا پیسہ گوڑی والا بھی ہونا چاہیے، ورنہ سادہ سادہ برات لے کے جائیں. یہ سب کہتے
آج کا جو مزاج ہے، آج کی جو فطرت ہے، مگر وہ صحابہ کا مزاج ہے۔ انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی، ہائٹ کتنی، کلر کیسا، خاندان کون، سرکار آپ کو جو پسند ہو اس سے شادی کریں۔ کیا کہنے واہ واہ واہ۔ تو ہمارے پیغمبر نے فرمایا سنو، زوجتک کریمت بنت کلثوم الحمیر۔ اے عطاف ابن بشر، جاؤ، میں نے تمہاری شادی کریمہ بنت کلثوم حمیری سے کر دی، اور کر دی تو ہو گئی۔ نبی نے کر دی، ہو گئی۔ کتنی آسانی سے ہو گئی۔ کہا کہ اپنی پسند سے کر دیئے، کہا کہ فلانا سے کر دیئے، شادی ہو گئی۔ کوئی لفڑا ہوا کارڈ چھپوانے کا، بارات لے کے جانے کا، جہیز کیا ملے گا اس کے ڈیٹیل کا، کوئی فرمائش ہوئی؟ سنو مسئلہ، نکاح کو شریعت نے اس لیے اتنا آسان کیا ہے کیونکہ وہ سماج سے زناکاری، بدکاری کا 100% خاتمہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے خاتمے کی کیول ایک صورت ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ بدکاری مشکل ہو جائے۔ اور ہم نے اپنی کم نصیبی سے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اب زناکاری آسان ہے، شادی کرنا مشکل ہے۔ جی پیغمبر نے کیا کہا؟ ان ایسر النکاح اعظم النکاح برکہ ایسرها مؤونہ، سب سے زیادہ برکت اس شادی میں ہوتی ہے جس شادی میں خرچہ سب سے کم ہوتا ہے۔ اس شادی میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے۔ آج ہماری شادیوں میں برکتوں کا ظہور اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت تام جھام لگا دیا ہے شادی میں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے شادی کر لیا، تو کیسے ہو گیا بھائی؟ اتنی آسانی سے؟ ارے اتنا آسان ہے یہ۔ اسلام کوئی پنڈتوں والا دھرم نہیں ہے کہ ان کے آئے بغیر، کریا کرمٹ کیے بغیر وواہی۔ ایسا مذہب ہے اسلام۔ اسلام نے تو اپنے ماننے والوں کو ایک دم خود مختار بنایا ہے سلسلہ۔ بس ہونا یہ چاہیے، دو عاقل بالغ مسلمان مرد کے سامنے لڑکا کہہ دے لڑکی سے میں نے تجھ سے نکاح کیا، لڑکی کہے میں نے قبول کیا، یا لڑکی کہہ دے میں نے تم سے نکاح کیا، لڑکا بولے میں نے، ہو گیا نکاح۔ جی اتنا آسان۔ جمعہ کے دن ہونا سنت، اعلان کرنا سنت، خفیہ نکاح مت کرو، علانیہ کرو۔ اور دنوں سے بہتر جمعہ کے دن کرنا بہتر ہے۔ گیسٹ ہاؤس کے بجائے مسجد میں نکاح کرنا بہتر ہے۔ یہ سب بہتری والی بات، کمپلسری نہیں ہے۔ کمپلسری کیا ہے؟ دو عاقل بالغ مسلمان، سنی مسلمان سب نہیں، نام ہوگا کہ دو وہابی رکھ لو گواہ تو نکاح ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ دو عاقل بالغ خوش عقیدہ سنی مسلمان کی موجودگی میں لڑکا بول دے لڑکی سے، یا لڑکی بول دے لڑکا سے میں نے تجھ سے نکاح کیا، دوسرا بول دے قبول کیا، ہو گیا۔ اور اگر کوئی لڑکی ہم ہی سے بول دے کہ مولانا صاحب کوئی اچھا لڑکا دیکھ کے میری شادی کرا دیجئے، ہے نا؟ لڑکی چاہے انڈیا میں ہو یا ایبروڈ لندن اور امریکہ میں، ہم یہیں بیٹھے بیٹھے دو عاقل بالغ مسلمان کے سامنے خالی کہہ دیں کہ فلاں لڑکی بنت فلاں جو امریکہ میں رہتی ہے اس سے تیرا نکاح کر دیا ہوگا۔ کتنا آسان،
کتنا آسان ہے نکاح اسلام میں، مگر ہم نے کتنا مشکل بنا دیا، کتنا مشکل بنا دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، پرچہ ورچہ مت دیئے، پرچہ ورچہ کا نہیں ہے، سمے نہیں ہے، حضرت تشریف فرمائے، زیادہ نہیں سنائیں گے نا، ان سے ہم کو بھی سننا ہے، تو میں بات بس پوری کرنا چاہوں گا۔ پیغمبر نے شادی کرا دیا، ہو گئی شادی، ہے کہ نہیں؟ کوئی تام جھام نہیں، اور یہیں سے ہم کو سبق ملا کہ لڑکی کے گھر جیمبو جیٹ بارات لے جانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ یہ سب آپ کا بنایا ہوا رواج ہے، آپ کی بنائی ہوئی رسم ہے۔ اسلام میں، پیغمبر اسلام کے فرمان میں بارات کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام نے تو اتنا آسان بنایا تھا نکاح، ہم نے کتنا مشکل بنا دیا کہ اچھے خاصے شریف لوگ جو اس گئے گزرے دور میں بھی ایک پیسہ جہیز کا مطالبہ نہیں کر رہے، ان کے بارے میں سنیے گا۔ دیکھیے کوئی مانگ نہیں ہے ہماری، لیکن ہمارے جو مہمان آ رہے ہیں ان کو ٹھیک سے عزت کرنا پڑے گا۔ ہاں، اس لیے ہم الہ آباد میں ہیں تو وہاں کی ذرا سا سپیریئر کوالٹی کا گیسٹ ہاؤس، ہمارے محلے میں شہنائی گیسٹ ہاؤس تو کہے گا کہ شہنائی گیسٹ ہاؤس بک کریے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ فرمائش نہیں ہے، بارات لے جانے کا شریعت نے حکم دیا ہے، گیسٹ ہاؤس میں کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ 60,000 والا گیسٹ ہاؤس کی فرمائش جہیز ای کا کر رہا ہے، چلیے صاحب مینو دے دیا، 60,000 روپیہ کرایہ اس کا، تو اسی گیسٹ ہاؤس میں کریں گے۔ بھائی تھوڑا اچھے ہمارے اچھا سمپرک ہے، فرینڈ سرکل میں اچھے لوگ ہیں، تو تھوڑا سا مینو بھی دیکھ لیجئے گا، روسٹڈ مرغا رہے، مذاب مسلم رہے، شاہی ٹکڑا رہے، کباب بھی رہے، شامی کباب بھی، سکھ کباب بھی، یہ سب تھوڑا آئٹم دیکھ لیجئے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ دیا ہے کوئی تصرف اسلام نے؟ ہے مطالبہ کا حق لڑکے والوں کو لڑکی والوں سے وینو اور مینو دینے کا؟ یہاں سے ہم شادی کریں گے اور یہ میرے براتی کھائیں گے؟ کہیں سے کوئی تصور نہیں۔ یہ سب خرچہ ہمارا اور آپ کا بڑھایا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو چیز ضروری قرار دی اسلام نے وہ تو آدمی نہیں کرتا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم بتائیں جو آیت پڑھی میں نے آپ کی، کتنی دیر ہے؟ 12 بجا چلے گا کچھ دیر، اچھا تھوڑی دیر اور میں عرض کرنا چاہوں گا ضروری کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ قرآن نے کچھ عورتوں کا تذکرہ کیا، فلاں 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 رشتہ دار عورتوں سے شادی کرنا حرام۔ ہر دھرم کا کچھ اپنا ریتی رواج ہے کہ نہیں؟ اسلام میں بھی فلاں فلاں عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کا کہا کہ جتنا ہم نے گنا دیا اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے تمہارے نکاح ہو سکتا ہے، حلال ہے تمہارے لیے۔ کیا کرو؟ ان تبتغوا باموالکم، جن سے نکاح جائز ہے مال لے کے ان کی تلاش کرو۔ مال لے کے کس کی تلاش کرو؟ کس کو حکم ملا؟ لڑکی والوں کو کہ لڑکے والوں کو؟ کہ مال لے کے تم تلاش کرو،
پھر اسلام نے سوچا کہ قرآن کوئی غلط فہمی میں تو نہیں پیدا کرنا، مال لے کے عورت کی تلاش کا حکم دے دیا تو کچھ بدماش 5 اسٹار ہوٹل چلے گئے جہاں مال کی بنیاد پہ ہر مال ملتا ہے۔ 5 اسٹار کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو چاہو سو ملے، معاذ اللہ۔ قرآن نے کہا سنو، بد کرداری زناکاری کرنے کے لیے مال لے کے مت گھومو، محسنین غیر مصافحین، نکاح کرنے کے لیے مال لے کے تلاش کرو، بدکاری کرنے کے لیے مال لے کے تلاش کرو۔ کیا کہنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار عالمیت، دارالعلوم اہل سنت تبلیغ الاسلام گڑھوا، حضور عزیز ملت، حضور نصیر ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ زناکاری اور بدکاری کے سارے کھلے ہوئے دروازوں کو اسلام نے شٹ ڈاؤن کر دیا ہے، پروانے کبھی نہیں کھلے گا۔ مال لے کر تلاش کرو، بدکرداری کرنے کے لیے نہیں، نکاح کرنے کے لیے مال لے کے تلاش کرو۔ یہاں پر جس مال کی بات کی گئی ہے وہ کون سا مال ہے؟ کون مال ہے؟ جہیز والا جو لڑکی کے باپ سے آپ لوگ مانگ رہے ہیں، یہ تو لڑکی والے کی باتیں نہیں، لڑکے والے۔ تم مال لے کے کرو، تلاش کرو، تم مال لے کے نکاح کرنے کے لیے تلاش کرو۔ کس مال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس مہر کی بات ہو رہی ہے جو نکاح کے بدلے میں عورت کا ادھیکار بنتا ہے اسلام میں۔ نکاح میں مہر کمپلسری، بنا مہر کے نکاح تو ہو جائے گا لیکن دینا پڑے گا۔ مہر سے الگ نہیں نکاح ہو سکتا۔ کیا مطلب میرے کہنے کا؟ مہر دینے کے ڈر سے ہم کنڈیشن رکھتے ہیں کہ ہم نکاح اس شرط پر کریں گے کہ دین مہر نہیں رہے گا۔ ہم نے بھی کہا دیا ٹھیک ہے، اس شرط پہ نکاح کے دین مہر نہیں رہے گا۔ کنڈیشن طے ہو گئی۔ قاضی صاحب نے کہا فلانا بنت فلاں کا میں نے تم سے ان گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر دیا۔ کہا قبل تو ترنت پھنسنا، اب مہر دینا ہی پڑے۔ بھلے تم نے کنڈیشن رکھ دی ہے مہر نہیں رہے گا، مگر نکاح کے بدلے میں لڑکے کے اوپر مال اللہ نے فرض کیا ہے، بندوں کو ختم کرنے سے۔ یہ کنڈیشن بھی رکھ دو گے کہ مہر نہیں، تب وہ مہر دینا پڑے گا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، آئے زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ، واہ واہ واہ۔ اب کتنا مہر دینا پڑے گا؟ جتنے پہ لڑکی راضی ہو جائے اتنا دینا پڑے گا۔ بولیے، دنیا اسلام کے ورد دشپرچار کرتی۔ اسلام نے تو عورتوں کو کونوں ادھیکارے نہیں دیا ہے، ایک دم غلام بنا کر دیا۔ کتنا ادھیکار ہے؟ جتنا کہہ دے کہ اتنے میں نکاح ہوگا اتنے میں نکاح ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام نے اس سلسلے میں منیمم تو طے کر دیا۔ منیمم کتنا ہونا چاہیے دین مہر، وہ طے کر دیا ہے کہ اس سے کم تو اگر لڑکی بھی چاہے تو نہیں رکھ سکتی، نہیں رہ سکتی۔ ہمارے پیغمبر کی حدیث ہے، لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر بن ہی نہیں سکتی۔ منیمم مقدار طے کر دی اسلام کہ 10 درہم سے کم مہر بن ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی لڑکی رکھنا بھی چاہتے نہیں بن سکتی۔ اب 10 درہم، ہاں کیا تھوڑا سا سمجھئے گا،
اب 10 درہم کو سمجھنا پڑے گا. ہمارے پاس تو بہت فون آتا عام لوگوں کا بھی اور بہت سارے مولانا لوگ بھی پوچھتے ہیں 10 درہم کا کتنا پیسہ ہوگا. کہا ہم دیکھیے بھائی چاندی کا ویٹ بتا دے رہے ہیں, بھاؤ سونار سے جا کے پوچھ لیجیے. ہماری دکان نہیں ہے جویلری کی کہ ہم کو ریٹ معلوم ہے چاندی سونے کا, ہم کو معلوم ہے. ہم تو وزن بتا سکتے ہیں کہ کتنا چاندی ہوتا ہے 10 درہم کتنی ہوتی ہے نا. تو کتنا ہے منیمم مقدار 30.615 گرام ہے نا. 30.618 گرام 30 گرام 618 ملی گرام. کتنا 30 گرام 618 ملی گرام. یہ منیمم چاندی کی مقدار ہے. اس سے کم میں مہر میں عورت راضی بھی ہو جائے تو اس سے کم مہر نہیں ہو سکتی. 30 گرام 618 ملی گرام. آج معلوم ہے کہ انڈیا میں سلور ریٹ کیا ہے 45,320 روپے کلو ہے کہ نہیں. ہم جوڑ کے رکھے ہیں, ابھی نیٹ پہ نکالا ہے ہم نے تقریر سے پہلے تاکہ کرنٹ بات آپ کو بتائیں. آج 45,320 روپے کلو یہ انڈیا کا سلور ریٹ ہے. اور اس حساب سے 30 گرام 618 ملی گرام کی رقم بنتی ہے 1296 روپے 65 پیسے. 1200 کل گھٹ بھی سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے, وہ چاندی کے ریٹ کے اوپر ہے. ہم تو منیمم چاندی بتا سکتے ہیں 30 گرام 618 ملی گرام. اس سے کم تو عورت چاہے بھی تو نہیں رکھ سکتی ہے. مہر کا یہ مہتو ہے اسلام. اور باقی کتنا ہونا چاہیے, کتنا ہونا چاہیے میکسیمم جتنا لڑکی چاہے. کتنا بڑا ادھیکار ہے. تو اگر بالفرض مجبوری میں لڑکے والے کو جہیز دینا ہی پڑ جائے, مجبوری کبھی کبھی ہوتی ہے. ہم تو جب سے جوان ہوئے ہیں تب سے تقریر کر رہے ہیں 30 سال سے جہیز کے خلاف پورے علاقے میں. ابھی تازہ شان وطن کے طرف سے حافظ طبیب صاحب نے ایک سشکت ابھیان چھڑا ہے. جہیز اور تلک کے ورودھ مؤثر تحریک چل رہی ہے, یا اپنے لفظوں میں کہیے کہ بہت زوردار شاندار تحریک چل رہی ہے. ابھی بہت بڑی محاسبہ بھی ہو چکی گڑھوا میں. یہ سب حافظ طبیب صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے. تو کوئی کرے بھائی, یہ سب کا کام ہے. حافظ طبیب کا تو کام نہیں, پورے سماج کی ذمہ داری بنتی ہے. اس حرام خوری کے خلاف بڑے پیمانے پر جہاد چھیڑنے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں. میکسیمم کتنا ہے یہی میں بتانا چاہتا ہوں. عورت کا کتنا ادھیکار ہے نکاح کے معاملے میں. جتنا چاہے گی اتنا رکھ سکتی ہے. 1,00,000 2,00,000 4,00,000 5,00,000 جتنا چاہے گا. تو اگر لڑکے والا 2,00,000 کیش مانگے نا تو 5,00,000 دین مہر رکھو ہے کہ نہیں. 5,00,000 دین مہر رکھو اور لڑکی کے اکاؤنٹ میں ایڈوانس جمع کرو. بھلے شریعت کا حکم نہیں ہے لیکن ادھر سے بدماشی ہو رہی تھی, ادھر سے نہیں بدماشی. اسلام میں بھی حکم ہے کہ سامنے والا کی جتنی زیادتی کرے اتنی زیادتی تم بھی کر سکتے ہو. ویسے تو معاف کرنے کی تعلیم ہے اسلام میں کہ ایک تھپڑ مارے تو تم معاف کر دو, لیکن اگر کوئی ظلمن ایک تھپڑ مارے تو دوسرا تھپڑ تم بھی مار دو, گناہ نہیں ہو ہے کہ نہیں. فَعَدَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اتنی زیادتی تم کو بھی کرنے کی انومتی ہے اسلام. ایک بات اور میں نے کہی تھی ابھی چمرہی میں, تو قاری کمال صاحب ناراض ہیں.
پتہ نہیں کیوں ناراض ہوئے، اندر کی بات ہے یہی جانے۔ الزام ہے کہ کوئی ادھیکار نہیں ہے عورتوں کا اسلام میں۔ کس نے کہہ دیا بے ایمانوں میرے قرآن کو پڑھو؟ میرے قرآن نے ٹنکے کی چوٹ پر اعلان کیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، مردوں پر عورتوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا عورتوں پر ہے۔ اسلام نے نر ناری کو سمان ادھیکار دیا، دنیا دس پر سار کر رہی جو ظلم کیا ہے اسلام، سمانتا دی ہے اسلام مرد اور عورت کا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کا بھی اتنے حق ہے جتنا مردوں کا عورتوں کے اوپر ہے۔ تو ہم نے کہہ دیا کہ ظلمن اگر ایک تھپڑ مار دو بیوی کو، پلٹ کے وہ بھی مار دیتا، کیسے کرو گے؟ تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ جو ادھیکار عورتوں پر خدا نے ہمیں دیا ہے وہی ادھیکار عورتوں کو بھی ہم پر اللہ نے دیا ہے۔ کیسے کرو گے؟ بہت جلدی ہاتھ اٹھتا ہے عورتوں پہ، وہ کھینچ کے مار دیتا۔ کیسے کرو گے؟ تو قاری صاحب کا کہا نہیں ایسے مت کہیے، پتہ نہیں کیا خطرہ محسوس کیا انہوں نے، کیسے مت کہیے کہ کہا تو اس دور میں بد زبانوں کی زبان بندی کرنے کے لیے یہ سب کہنا پڑے گا، مگر یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو ادھیکار سامان دے دیا تو بالفرض اگر شوہر ایک چپڑ مار دے تو پلٹ کے مار دے، ایسا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ ادھیکار دیا ہے تو دوسری طرف دنیا جہان کی ساری بیویوں کو ہدایت بھی دی ہے کہ سنو، خدا کے بعد جس کی فرما برداری تم پر سب سے زیادہ ضروری ہے وہ تمہارا شوہر ہے۔ شوہر سب سے زیادہ احترام شوہر کا کرنا، بالفرض مرد تمہارا حاکم ہے، کسی بات سے ناراض ہو کر ایک تھپڑ مار ہی دو، ادھیکار ہے تمہارا کہ تم بھی ایک تھپڑ جڑ دو، ہے کہ نہیں ہے؟ سن لیجئے قاری صاحب، اچھی بات ہے، آپ ہی نشانے پر ہیں آگے، مار دے تو کیا کریں گے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا، کیا کہا؟ ایک جگہ گئے صحابہ، دیکھا کہ وہاں کی پوری قوم اپنے سردار کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتی ہے، اس کا صحابہ کو بہت پسند ہے یہ کام، اور کہا کہ یہ سردار کی اوقات کیا ہے؟ سردار دو جہاں کے سامنے قوم اس کو سجدہ کر رہی ہے، چلو اب ہم لوگ انومتی مانگیں گے اللہ کے محبوب سے، سرکار ہم لوگوں کو بھی انومتی ملے، ہم آپ کا سجدہ کریں گے۔ آئے اپنی خواہش کا اظہار کیا، ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سنو، سجدہ کیول اللہ کے لیے، چاہے عبادت کا ہو یا تعظیم کا، ہماری شریعت میں اللہ کے سوا عبادت کا سجدہ کسی کو کرو گے تو شرک ہوگا، اور تعظیم کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو کرو گے تو حرام ہوگا، یہ ہماری شریعت ہے۔ سجدہ کیول اللہ کے لیے، وَلَوْ كُنْتُ أَأْمُرُ أَحَدًا لِأَحَدٍ أَن يَسْجُدَ أَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ۔ سنو، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اگر میں کسی کو آدیش دیتا خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا تو میں بیویوں کو آدیش دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ خالی ادھیکار مت دیکھنا ماں بہنوں، تمہارے پتی کا جو تم پر ادھیکار ہے اور مان سمان کی جو ذمہ داری ڈالی اللہ نے وہ بھی دیکھنا۔ اب تو ٹھیک ہے ٹھیک خیر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں عورت کا حق ہے جتنا چاہے اتنا،
تو اگر کوئی لے نا 2 لاکھ بالفرض، ویسے ابھیان چل رہا ہے، مگر مان کہاں رہے، سب تو نہیں مانے، کچھ لوگ مانے، اللہ کا بدلہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مانے چاہے کوئی نہ مانے، اسلام کے پیغام کو لوگوں تک کنٹینیو پہنچاتے رہنا یہ پورے اسلامی سماج کی ذمہ داری ہے۔ سدھارنا تمہارا کام نہیں، اللہ کا کام ہے، پریاس کرنا تمہارا کام ہے۔ بہت سارے لوگ انگلی اٹھاتے، کاہے لوگ جلسہ کرتے، جو زیادہ بکرات ہوتے ہیں، بہت بکرات ہے نا ہمارے، کاہے کو جلسہ کراتے، اتنا پیسہ خرچہ دیتے، اتنا نذرانہ دیتے، مولانا کھلتا ہے وہ، کھلتا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ 1 مہینے میں جتنا نذرانہ ہم لوگوں کو مل جاتا، ڈی ایم کی اتنی تنخواہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی 1 مہینے میں، ورنہ انکم ٹیکس والے پیچھے پڑ جائیں، ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر ہو، ٹھیک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ادھیکار ہے نا عورت کا، کہتے نا کوئی میکسیمم طے ہی نہیں کیا اسلام نے کہ کتنا زیادہ عورت مہر کا مطالبہ کر سکتی، کتنوں کرے۔ فاروق اعظم نے اپنے دور میں، دور خلافت میں، جب لوگ بہت زیادہ مہر رکھنے لگے تو ایک دن تقریر کیا کہ مہر زیادہ رکھنا اسلام میں کونوں فضیلت کا کام نہیں ہے، اگر یہ فضیلت و عظمت کا کام ہوتا نا تو خدا کی مخلوقات میں سب سے عظیم ہمارے نبی ہیں۔ انہوں نے جتنا شادیاں کی ہیں، اکثر شادیوں میں 400 درہم، یعنی 105 تولہ، 11.664 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے، جوڑ لیجئے گا۔ 105 تولہ چاندی سے کسی کا زیادہ دین مہر نہیں رکھا۔ اگر زیادہ دین مہر رکھنے میں کوئی فضیلت ہوتی تو میرے نبی اپنے نکاح میں سب سے زیادہ دین مہر رکھا۔ ان کو کونوں دقت تھی کا ادا کرنے کی، ان کی شان کیا تھی میرے نبی کی، سنو کتنوں سونا رکھ دیتے۔ عائشہ لو شئت لسارا جبال احد معی صحبا، عائشہ اللہ نے مجھ کو یہ شان عطا کی ہے کہ اگر میں چاہوں تو احد کی پہاڑی میرے ساتھ سونا بن کے چلے۔ ان کو کیا دقت تھی ادا کرنے میں؟ وہ 400 درہم ہی تو چاندی کا ہوتا ہے، احد کا پہاڑ سونے میں رکھ لیتے مہر میں، مگر اس میں فضیلت نہیں۔ تو کہا کہ 400 درہم سے زیادہ مت رکھا کرو۔ تو تقریر میں ایک ہماری ماں بھی کھڑی تھی، صحابیہ، کہا کہ اچھا میکسیمم اللہ نے طے نہیں کیا اور آپ طے کر دیا کہ 400 سے زیادہ نہیں رکھے گا، 400 درہم سے زیادہ نہیں رکھے گا۔ اللہ نے کہیں طے کیا ہے کہ کتنا زیادہ مہر ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے طے نہیں کیا تو عمر آپ کاہے فکس کر رہے ہیں کتنے رہے گا؟ فاروق اعظم نے بھی جب اللہ کا حکم سنا، حالانکہ معلوم تھا ان کو یہ تو ایک سماجی طور پر کہ نکاح آسان رہے، زیادہ دین مہر زیادہ نہ رکھی جائے، اس لیے ایک سماجی فیصلہ تھا ان کا، مگر پھر بھی عورت ویرود میں کھڑی ہو گئی تو کہا کہ عمر اپنے فیصلے کو واپس لیتا ہے، جتنا چاہو رکھو، جتنا چاہو۔ یہ ادھیکار دیا ہے اسلام نے عورتوں کو نکاح کے معاملے میں۔ اب میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، میری بات اصل میں بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے آج کل کئی تقریروں میں، لیکن 2-4 تقریر ابھی اسی علاقے میں کرنا ہے، کہیں نہ کہیں تو پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت ہماری اس مختصر سی گفتگو کو قبولیت کے شرف سے نوازے اور ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پیغمبر نے نکاح کیوں کیا تھا سمجھیں، نکاح کی رغبت کیوں دلائی تھی سمجھیں، نکاح کو اتنا آسان کیوں بنایا تھا سمجھیں، اور جتنا آسان بنایا تھا میرے نبی نے اتنے آسان رکھنے کی کوشش کریں، اپنی شرارت سے اس کو مشکل بنانے کا پریاس نہ کریں۔ طوفان عشق لانے سے چشم فائدہ، 2 بوند بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔